بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دو نئے لیٹر سیکھیں گے، عین اور غین، جس میں عین کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ لوگوں نے اس سے پہلے اگر میرا گٹرل لیٹر سے ریلیٹڈ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسے ایک بار دیکھ لیں، جس کا لنک اوپر دیا ہے میں نے، اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا۔ یہ دونوں دراصل گٹرل لیٹرز ہیں، حروف حلقی ہیں جو حلق سے نکالے جاتے ہیں، اور خاص عربی لیٹرز ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم عین کو لکھنا سیکھیں گے۔ تو عین لکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ انگلش کا اسمال سی لکھیے، یا چاند کی شکل ایک چھوٹی سی بنائیے، اور اس کا جسٹ ڈبل یا کیپیٹل سی لکھ دیجیے اس کے نیچے، تو یہ آپ کا بن جائے گا عین۔ اور غین لکھنے کا طریقہ وہی ہے جو عین لکھنے کا ہے۔ تو عین لکھ کر کے اس پر جب ہم ڈاٹ دے دیں گے تو غین۔ تو ایک بار آپ عین سیکھ لیں گے لکھنے کا طریقہ اور سب کچھ، تو وہ غین ہے، ویسے ہی غین بھی لکھا جائے گا۔ جہاں تک عین کے دھونی کا پرشن ہے تو اس کی آواز الف کی نکلتی ہے، یعنی کہ ہندی کے او کی طرح۔ تو اگر زبر زیر پیش دے دینے سے آ ای او اے او ساری آواز نکلے گی عین کی، اور غین کی جو آواز نکلتی ہے وہ غ کی نکلتی ہے نا، سمپل۔ عین سے عورت ہوتا ہے، تو اسے جب ہم لکھتے ہیں جملے کے شروع میں، تو یہ اس کا عین کا جو ہے یہ اگلا سرا کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، جو یہاں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں عورت میں۔ اور ہندی میں او کی دھونی نکل رہی ہے، اور عین سے عینک ہوتا ہے، یہاں بھی او کی دھونی، او آ ای اے میں نے بتایا تھا، کیونکہ عین پر زبر ہے تو اے کی آواز نکلے گی یہ کے ساتھ، اور عین پر زبر ہے تو واو کے ساتھ او کی آواز نکلے گی، یہ ہوگی عورت۔ اب اردو شبدوں میں عین کا استعمال جو ہوتا ہے، تو جب ہم جانتے ہیں کہ اردو شبدوں میں جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ ملا کر لکھے جاتے ہیں، تو کچھ لیٹرز تو اپنے آنے والے ملتے نہیں، جیسے الف رے دال واو۔ کچھ لیٹرز جو ہیں وہ میکسیمم لیٹر جو ہیں جب شروع میں لکھے جاتے ہیں تو اگلے سرے کا استعمال کرتے ہیں، جیسے عین بھی اس میں آتا ہے، فے ہے نا، لام ہے، جو بھی ہو۔ لیکن کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شکل پوری طرح سے بدل لیتے ہیں، جس میں یہ رے اور دال آتا ہے، اور ایک ہے بھی آتا ہے، چھوٹی ہے، جس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے، اور عین بھی اپنی شکل کو بدل لیتے ہیں جب یہ بیچ میں اور اخیر میں آتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کو دھیرے دھیرے اسی میں سمجھیں گے، اسی ویڈیو میں۔ تو عین یہاں شروع میں آیا ہے، تو ہندی میں تو یہ آ سے لکھا جائے گا، یہ جو اپوسٹرافی دکھا رہا ہے کہ یہ عین سے لکھا جائے گا اردو میں، تو عین کے اگلے سرے کا استعمال کریں گے، اور اسی میں الف ملا دیں گے، اور اس کے بعد دال ہوگا اور تے ہوگا، اس میں تو کا استعمال نہیں کریں گے عادت میں۔ تو یہ ہو گیا عادت۔ اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے عبادت۔ ہندی میں تو ای سے لکھتے ہیں، لیکن اردو میں عین کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ جملے کے شروع میں یہ بھی آتا ہے۔ تو ای ہے نا، ای ہو گیا، پھر اس کے بعد بے ہو گیا، پھر الف ہو گیا، پھر دال ہو گیا، تے ہو گیا۔ تو کیسے ملائیں گے اس میں؟ عین، یہ عین کا ہو گیا اگلا سرا، پھر اسی میں بے، اسی میں الف، اور دال کے بعد پھر تے ملا دیں گے، یہ بھی تو سے نہیں ہوگا۔ تو یہ ہو گیا عبادت۔ عدد، نمبر، ہندی میں سمپلی او سے لکھتے ہیں، لیکن اردو میں یہ عین سے لکھا جائے گا۔ تو اس میں کیا ہے کہ عین کے اگلے سرے کا استعمال کریں گے، کیونکہ جملے کے لفظ کے شروع میں آیا ہے، اسی میں دال ملا دیں گے، دال بھی اپنی شکل بدل لیتا ہے ملا کر کے، اور پھر دال کے بعد پھر دوسرا دال ملا دیں گے، کیونکہ دال کے آگے کوئی لیٹر نہیں ملتا ہے۔ تو یہ ہو گیا عدد۔ ہم لکھیں گے عورت۔ ہندی میں تو عورت او سے لکھا جاتا ہے، لیکن اردو میں الف سے نہ لکھا کر کے الف سے لکھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، الف سے نہیں لکھ کر کے عین سے لکھا جاتا ہے عورت۔ تو عین کے اگلے سرے کا استعمال کریں گے، اس میں ہم واو ملا دیں گے، اور رے پھر تے ہو جائے گا۔ تو عین وا زبر او اور رے تے زبر رت، عورت۔ عرب، عرب جو ہے یہ کنٹری کا نام ہے، اور عربی زبان اسی عرب کی زبان ہے، تو یہ عین سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو عین میں ہم رو ملائیں گے، رے ملائیں گے، تو سمپلی مل جائے گا، یہ ہو جائے گا عرب۔ ایک عرب اور ہوتا ہے جو الف سے لکھا جاتا ہے، یہ عرب جو ہے وہ گنتی ہے، جیسے اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، 10 ارب۔ تو یہ والا الف سے لکھا جاتا ہے، سنکھیا والا عرب۔ اب ہم یہاں پہ کچھ لفظ لکھیں گے جس میں عین کا استعمال لفظ کے بیچ میں کیا گیا ہے۔ تو ہم نے پیچھے بتایا تھا کہ بیچ میں جب عین لکھیں گے تو اس کی شکل بدل جائے گی اور ایسی ہو جائے گی۔ تو دعوت میں ویسی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے
کہ دعوت میں عین جو ہے دال کے بعد استعمال کیا گیا ہے، اور دال کے بعد کوئی لیٹر ملتا نہیں ہے، تو جب ملے گا ہی نہیں تو اس کی شکل بدلے گی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھتے ہیں بیچ میں ہوتے ہوئے بھی یہ عین اپنے اگلے سرے کا استعمال کرے گا، اور اس میں واو کا استعمال ہوگا اور پھر تے ہوگا، تو یہ ہو گیا دعوت۔ عین پر جزم ہے، واو پر زبر ہے، تے ساکن ہے، تو یہ ہو گیا دعوت۔ ہاں، یہاں پر جو عین کا استعمال ہے جو بیچ میں کیا گیا ہے وہ آپ یہاں سمجھ جائیں گے آسانی سے۔ بعد، ہندی میں تو بعد ہوتا ہے اپرانت پشچات، لیکن اردو میں بعد لکھا جاتا ہے، تو یہ بے ہے، بے کے بعد عین ہے نا، عین کے بعد دال ہے، تو یہاں پر جو ہے عین کی یہ شکل لکھی جائے گی، بیچ والی شکل۔ تو بے کا ایلوگراف لکھیں گے پہلے ہم، پھر اس میں ایسے لائیں گے اور عین کو ایسے لکھ کر کے پھر اس میں دال ملا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا بعد۔ عین پر جزم ہے، دال ساکن ہے۔ یہاں پہ ایک اور لیٹر ہم لکھنے جا رہے ہیں، وہ ہے بعض، تو اس میں بھی عین کا استعمال بیچ میں کیا گیا ہے۔ ایک لفظ باز آتا ہے جو چڑیا کا نام ہے، تو وہ ایسے لکھا جاتا ہے، بے سے لکھا جاتا ہے، الف اور زے سے لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں جو بعض ہم لکھنے جا رہے ہیں وہ عین والا بعض ہے، تو بے کے بعد عین ملے گا، اور پھر زے نہ ہو کے زاد ہوتا ہے بعض میں، تو بے کا ایلوگراف لکھیں گے، پھر اس کے بعد عین کا استعمال کریں گے اور اس میں ہم زاد ملا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا بعض۔ اب یہاں پہ ہم لکھنے جا رہے ہیں کچھ ایسے الفاظ کو جس میں عین کا استعمال آخر میں کیا گیا ہے، تو یہاں پر وداع، تو ہم جانتے ہیں وے کے نیچے واو کی زیر دینے سے وی ہوتا ہے، اور ودا ہندی میں ودا سمپلی ودا ہوتا ہے، لیکن اردو میں وداع ہوگا، لیکن یہاں بھی عین کا استعمال جو ہے وہ پورا لکھا جائے گا، کیونکہ دال کے بعد عین آ رہا ہے، تو دال کے بعد کچھ لفظ نہیں ملتا ہے، تو دیکھیے آخر میں آتے ہوئے بھی وہ پورا لکھا جا رہا ہے کیونکہ مل نہیں رہا ہے یہ، تو وداع ہو گیا۔ لیکن یہ جو وسیع ہے تو وسیع میں عین کو ملا کے لکھیں گے، کیونکہ عین جو ہے یہ میں ملے گا یہاں پہ وسیع، تو واو، اس کے بعد یہ سین کا ایلوگراف، پھر یہ کا ایلوگراف، اس میں ہم عین ملائیں گے، تو ہم نے دیکھا کہ بیچ میں اور آخر میں عین کی شکل جو ہے وہ پوری طرح سے بدل جاتی ہے، تو یہ ہو گیا وسیع۔ وسیع معنی ہوتا ہے لمبا چوڑا، بڑا۔ اردو میں ایک اور ورڈ ہے وضع، تو اس میں بھی عین جو ہے آخر میں لکھا جائے گا، تو پہلے واو لکھیں گے، وضع ذات سے لکھا جاتا ہے، یہ الفاظ کو آپ سیکھیے، لکھیے اور اس کے میننگ پر دھیان دیجیے۔ وضع، وضع قطع مطلب رنگ ڈھنگ، چال ڈھال، وضع وضع کا، طرح طرح کا۔